الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا معین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث گڈا جھارکھنڈ بڑے ہی موقر اور بزرگ شخصیت جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر محمد جابر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے بہت ہی خاص دوست جناب مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اور بار بار اس اجلاس کے لیے ہم کو فون کیے، رابطہ قائم کرتے رہے، اور جب تک تاریخ فکس نہیں ہو گئی چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب، جنہوں نے کافی محنت کی اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام اور اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں،
رات کے تقریباً 1:30-2 بجے تک آپ نے اس خطاب کو، اس اجلاس کو اور اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت تقریریں کرتے ہوئے سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھارکھنڈ اور بہار والوں کا بہت بڑا کلیجہ ہے کہ وہ پوری رات بیٹھ کر جلسے کو سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ اب عام بڑے بڑے شہروں میں یہ جلسے 11 اور 12 بجے کے بعد پھر فلاپ ہونے لگتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ واقعی بہت بڑا دل ہے آپ کے پاس جو اتنے رات تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ نے جو سنا ہے اور آپ کو جو سنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں اور کچھ سننا چاہتے ہیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق ہو اور اس پر ہم سب کو عمل کی پوری توفیق دی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 21ویں پارے سے، بلکہ 21واں پارہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر 2-3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز بتائی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ اور اس نماز کے قیام کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک کام سے باخبر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر تلاوت کا حکم ہے، قیام الصلاۃ کا حکم ہے، اور ذکر الہی کا حکم ہے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیں، کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارہ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد
قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے، اس کو کہا گیا پڑھنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے، اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو فلو کہا جاتا ہے۔ جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہے، کھاتی ہے گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلتا ہے، تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا فلو، یہ فلو ہے، یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا فلو، یہ فلو ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی فلو سے بنا ہے تلاوت، اسی فلو سے مشتق ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے، اسی دل سے بنا ہے تلاوت۔ اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا اور قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہے۔ اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔
जिस तरह उड़ने का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, तुम भी कुरान के पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनिया की सारी बदमाश कौमों के शर्र फितन से तुम महफूज रहोगे। अब नतीजा निकालिए, आज जो चाहता है हमें घंटे की तरह बजा कर चला जा रहा है, और जो चाहता है हमें जहां इस्तेमाल करना वहां हमको वो इस्तेमाल कर लेता है। मेरे भाइयों, उसकी वजह यह है कि कुरान से हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, हमने मजबूत नहीं किया। जहां कुरान करीम ने बहुत सी चीजों का हमें हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को मजबूती से थामने का भी हुक्म देता है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ईमानो वालो तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत बढ़ जाओ। अल्लाह हमें मुत्तहिद रहने का हुक्म दे रहा है, और मुत्तहिद रहने का रास्ता क्या बताया है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इत्तेफाक का जो रास्ता बताया था वो था वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, इत्तिसाम बिहब्ल, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम सब एक रहोगे, मुत्तफिक रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वला तफर्रकू, टोलियों में मत बढ़ जाओ। फिक़ह की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको मफ़हूम मुखालिफ निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत तक़सीम हो जाओ। आज हम जमातों में तक़सीम है, आज हम टोलियों में बटे हुए हैं। इसका मफ़हूम उल्टा निकालिए तो उल्टा मफ़हूम ये निकलता है, आज हम टोली और जमातों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ा। आज हम नजर डाल लें, और अभी 2024 चल ही रहा है, एक महीने के बाद इलेक्शन का गहमा गहमी होगी। आप देख लीजिएगा आपका इत्तेफाक, आपका इत्तेहाद किस तरीके से उसका शिराजा बिखरेगा, हम और आप किस तरीके से बिखरेंगे। कोई इस पार्टी में जाएगा, कोई उस पार्टी में जाएगा, कोई इस जमात में जाएगा, कोई उस जमात में जाएगा, कोई इस गिरोह में जाएगा, कोई उस गिरोह में जाएगा। उसका नतीजा आप देख लीजिएगा। हमारा और आपका जो एम है, जो निशाना है, जो मकसद है, हम और आप अपने मकसद में नाकाम होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, ये चिट्ठी नहीं है, हमारे अंदर इज्तिमाइयत नाम की कोई चीज नहीं। उसका नुकसान हम उठाएंगे। ऐ नबी, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, जो आपकी तरफ पढ़ी गई है। तिलावत का मतलब ये होता है कि कुरान को बहुत ज्यादा कसरत से, बहुत ज्यादा उसके नुस्खों को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक आयत पढ़िए और उस पर पहले अमल करके दिखाइए, फिर एक आयत पढ़िए, फिर उसके ऊपर अमल करके दिखलाइए। सहाबा किराम के वाक़यात बड़े पड़े हैं। एक आयत जैसी नाजिल होती है, आज उनके कानों में जाती है, फौरन पहले उसके ऊपर अमल करते हैं। नहीं, आगे तक नहीं सुनेंगे, पहले इस पर अमल करके दिखाते हैं। आयत नाजिल होती है, मन अल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। पूरा कुरान नहीं पढ़ा सहाबा किराम ने, आयत आई मन अल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। हज़रत अबू दहदा अंसारी उठते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? क्या अल्लाह तो भी कर्ज
حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس 2 گارڈن ہیں، ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں۔ اے اللہ کے نبی میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اے ابو طلحہ تم ایسا نہ کرو، اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے، تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تمہاری معیشت کیسے چلے گی؟ تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہارے بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو تمہارے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ تب حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے، بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی، فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہیں، اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رجحان نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو، قرآن کو کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو مرتد کر دیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی مر جائے تو لاؤ قرآن، کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن، کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے کٹروؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن۔ آج ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے، تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہوتے ہیں اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر 2 گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں، اور وہی گیتا اٹھائیں آپ 6 ادھیائے اور 10واں منتر آپ بامبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتمام راشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتمام راشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سویم کرتویہ۔
اس میں یہ لکھا ہوا ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی. والمیکی رامائن اور رام چرت مانس یہ دو رامائنیں بڑی مشہور ہیں. والمیکی رامائن کہتی ہے رام بھگوان اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام پروشوتم، رام مریادا پروشوتم ہے، یعنی انسان ہے بھگوان نہیں ہے. ہاں انسانوں میں سب سے اتم ہے، سب سے افضل ہے. یہ والمیکی رامائن کہہ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے رامائن دو ہے. والمیکی رامائن رام کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے رام انسان ہے. اور تلسی داس جی کی رامائن رام کو انسان نہیں بھگوان مانتی ہے. رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی. یہی حال ویدوں کا بھی ہے، یہی حال اسمرتیوں کا بھی ہے، اور یہی حال انجیل کا بھی ہے.